السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس کا تعلق بھی پچھلی 2 آیات کے ساتھ ہے، کیونکہ پیچھے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان میں ہم اس ویڈیو میں یا ان ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس کی اتباع نہ کرنا، تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ شیطان سے کیا مراد ہے، انسان کے سرکش مفاد پرست جذبات یہ بھی، اور جو پریسٹ ہوتے ہیں جو ان کو حرام اور حلال کے قوانین بناتے ہیں، مذہبی قوانین، تو یہ بھی اس میں دونوں کو قرآن لیتا ہے ان آیات کے اندر، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یہ جو شیطان ہے، چاہے وہ سرکش جذبہ ہو انسان کا یا مذہبی پریسٹ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا صریح یا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو تمہیں بالسوء یعنی جو برائی ہوتی ہے ایول اس کا، اور فحشا، وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ فحشا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے، شیطانی جذبہ، یہ انسان کو برائی اور فحشا کی طرف لے کے چلتا ہے، اور انسان جو ہیں ایسی باتیں بناتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے اوپر ایسی باتیں بناتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی، جن کو یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا کر لوگوں کو اللہ کا دین بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے ہوتے، اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پریسٹ ان کو بتا رہے ہیں وہ اللہ کا قول ہے یا اس کا دین ہے یا اسلام ہے، تو بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس چیز تمہیں علم ہی نہیں ہوتا، یہ لفظ ہے نا اس کے اندر کہ ما لا تعلمون، کہ تمہیں علم ہی نہیں ہوتا اور تم بغیر عقل و فکر سے کام لیے یہی سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے پریسٹ کا دیا ہوا یا تمہارے آباء و اجداد سے چلے آنے والا وہ طریقہ ہے مذہبی جس کے اوپر تم چل رہے ہو۔ اب بات کو پھر آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآنی آیات کے اندر ایک کوہیرنس ہے، مطابقت ہے، ان کے اندر کنسسٹنسی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آیات انٹر لنک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آگے دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے۔ تو میں یہ جو آیت ہے 170 نمبر کی آیت جس کے اوپر آج ہم ویڈیو کرنے لگے ہیں، یہ پیچھے تو ہم نے ریکیپ کیا 2 آیات کا، 158 158 اور 159، اور اب ہم کرنے لگے ہیں 168 اور 169، یہ 2 آیات سے ہم نے اس کو ریکیپ کیا، اور آگے ہم آ رہے ہیں اب اصل آیت کی طرف جو 170 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں قرآن بتا رہا ہے، کیا؟ ایک تو انٹلیکٹ ہے، وزڈم ہے جس کو آپ عقل و فکر کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے وحی کی ہدایت جو صرف کتاب قرآن کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر، خواہ وہ کتنی بڑی مذہبی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بار بار یہ الفاظ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایبسولوٹلی ڈائریکشن جو اللہ کی ڈائریکشن ہے وہ صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا دین کی جو بیس ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، دین کی بیس قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں بار بار آپ کو رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے۔ اب یہاں پر وہ قرآن کہہ رہا ہے، تمام انسانیت سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب لوگوں سے، یہ عام بیہیویئر ہے، عام ایٹیٹیوڈ ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا،
تو اب بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہی ہوتا رہے گا۔ جو لوگ بھی اللہ کی ڈائریکشن سے، اس کے ضابطوں سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہی بیہیویئر ہوتا ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور آگے تک چلتا چلا جائے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ تم اسی کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ ظاہر ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ تو قرآن کے اندر ہے، اللہ کی کتاب کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو ما انزل اللہ ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ کنڈیشنل ہے، یہ شرط ہے کہ اتباع جو ہے اس کی شرط کیا ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جو قرآن کے اندر ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اسی کا اتباع کرو جو اللہ نے اپنے کتاب یعنی قرآن کے اندر نازل کیا، تو اب اس کا جواب ایٹیٹیوڈ، یہ کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں، جو بھی قرآن سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی بھی دور کے ہوں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ قرآن بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ جواب دیتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ ہے جی ان کا جواب۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں دیکھ لیں، یہی جواب آئے گا جو قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن اس سے بھی بہت، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ تو نوح علیہ السلام جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی، وحی کی ہدایت آنے لگی، یہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہے۔ آج دیکھیں، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا اتباع نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کیا، ہم تو اسی کے اوپر چلتے چلے جائیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا۔ اب یہ قرآن کی آیت کی ضد ہوگی، کنٹراڈکشن ہو گیا، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، تصادم ہو گیا۔ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کیوں نہ کہلاتے ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما انزل اللہ کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ ما الفینا علیہ آباءنا۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ ٹکر، دیکھیں ان کی قرآن کریم کے ساتھ ٹکراؤ، تصادم، کنفلکٹ، اس کا قرآن کا مقابلہ دیکھیں کیسے کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، دنیا کی دوسری اقوام وہ تو بہت پیچھے ہے۔ قرآن سے جو ٹکر لی ہوئی ہے، قرآن کے مقابلے میں جو اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اس میں جو دنیا میں ٹاپ پہ جو قوم ہے وہ مسلم قوم ہے۔ اب تو یہ قوم بھی نہیں رہے، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ ہر فرقہ قرآن کی وہ جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، اس کے بالکل خلاف وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر، جس کو وہ مذہب کہتا ہے یا وہ اس کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن ان کا وہی ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کی اتباع کرو، یعنی جو صرف اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، وہ کہتے نہیں، ہم اس کی اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو اس کی اتباع کریں گے۔ تو ہم یہ خالص قرآن، یہ صرف قرآن، اس کی ہم اتباع نہیں کریں گے۔ یہ ہے جی ایٹیٹیوڈ۔ اب آپ غور کریں کہ اپنی برادری میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا یہی چیز مسلمان نہیں کر رہے؟ جب بھی آپ ان کو قرآن کی کوئی آیت سناتے ہیں، بات کوئی بتاتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے آباء و اجداد تو یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی فوت ہو جائے تو آپ کہیں یہ جو کل پڑھ رہے ہیں، یا یہ جو آپ وہ جو چنے وغیرہ وہ کرتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، گٹھلیوں کے اوپر بھی وہ آیت کریمہ یا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ کچھ لوگ سپارے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بخش رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جو کیا ہے
وہ اس کے ایک ایک اچھے یا برے عمل کا جو ایک ایک ذرہ ہے اس کے مطابق اس کو نتیجہ ملے گا، تو یہ جو تم کر رہے ہو تو یہ تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آگے سے وہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد سے یہی کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم تو یہی کریں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی طرح کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی روڈ دیکھ لیں وہاں پر مردوں کی وہ پوجا ہو رہی ہے، ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا ان سے بات کریں تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو چلا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارا باپ بھی یہی کرتا تھا، ہمارے دادا بھی یہی کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی یہی کرتے تھے، تو یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے 2 اگزامپل دی ہیں آپ کو۔ اس طرح پورا کا پورا جتنا بھی مذہبی جتنا بھی نظام ہے قرآن کے خلاف ہے، جس کو انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، قرآن کی ایک ایک شق اس کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جو معاشرے میں رائج ہے، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کر گئے، ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر جب چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی طرف نہیں آتے، تو پھر وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ان کا ایک دعویٰ ہے، وہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ تو قرآن سے ثابت کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، کتاب رکھ دی جائے گی، گواہ بلا دیے جائیں گے، انبیاء کو بطور گواہ بلا لیا جائے گا، جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ان کو بلا لیا جائے گا، اور وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا، جو کچھ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا ہوگا وہ ان کا اجر ان کو دے دیا جائے گا، جو انہوں نے اس کتاب کے مطابق نہیں کیا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے مطابق یا اپنے پریسٹ کے وہ جو عقائد ہیں ان کے مطابق کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے وہ تو پھر حبطت اعمالہم ہو جائے گا، ان کے اعمال ضائع چلے جائیں گے، وہ تو پھر ان کو جہنمی معاشرے میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ ما انزل اللہ کے مقابلے میں کیا لے کر آئے، ما الفینا علیہ آباءنا، یہ ہے جی قرآن کے ساتھ ٹکر، قرآن کے ساتھ ضد، قرآن کے ساتھ مقابلہ، اور پھر اس کا انجام پوری دنیا میں جو قوم ذلیل و خوار ہے، سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے، وہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ دعوے دار ہے نا کہ قرآن جو ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو بس یہ الفاظ ہیں، اللہ کو مانتے تو پھر اس کا جو قانون تھا اس کتاب کے اندر اس کو مانتے، اس کو تو نہیں مانتے، مانتے کس کو ہے، ما الفینا علیہ آباءنا، جو ان کے آباء و اجداد کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی، جن کا وہ کہہ رہے ہیں ما انزل اللہ کے مقابلے میں جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، آباء و اجداد۔ اب دیکھیں اب قرآن کریم ان کے آباء و اجداد کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ ہے جی اصل، میں بتاتا ہوں آپ کو، کئی دفعہ بتایا ہے کہ آیت کے آخر میں قرآن کریم اپنے بیان کو سم اپ کرتا ہے تو بڑا ہی ایک کنسنٹریٹڈ میسیج دیتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم سم اپ کر رہا ہے، کہتا ہے جن آباء و اجداد کی یہ پیروی کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو قرآن کریم اب ان کے آباء و اجداد کی حقیقت بتا رہا ہے، وہ آج کے ہوں، ماضی کے ہوں یا مستقبل کے ہوں، یہی ہے، کہتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، یہ ہے جی بڑی ہی اہم چیز، کہ کہتا ہے کہ جن آباء و اجداد کی یہ پیروی کر رہے ہیں، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جن آباء و اجداد کے طور طریقوں کی یہ پیروی کر رہے ہیں، اپنے مذاہب اور مسالک پہ چل رہے ہیں، کہتا ہے کہ وہ آباء و اجداد اولو کان آباؤہم، ان کے آباء و اجداد اگرچہ لا یاکلون، نہ عقل رکھتے ہیں، لا یاکلون شیئن کے الفاظ ہیں، کسی بھی چیز کی ان کو عقل نہ ہو، یہ ہے لا یاکلون، عقل نہ رکھتے ہوں، شیئن کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی ذرا سے بھی ان کے پاس عقل نہ ہو، ولا یہتدون، نہ ہی وہ ہدایت کے اوپر ہوں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ واضح کر لیں، ایک تو ہے لا یاکلون شیئن، ایک تو عقل آ گئی، انٹلیکٹ آ گیا،
عقل و فکر آ گئی، ایک تو یہ چیز آ گئی، وزڈم آ گیا یہاں پر، تو وہ یہ چیز لے۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، ولا یہتدون، نہ وہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہوں جو ہماری کتاب کے اندر ہے، وحی کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کہتا ہے دونوں کے اوپر نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم پہلے کون سی چیز لے کر آ رہا ہے، پہلے وہ اپنی وحی کو نہیں لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو یہتدون کے الفاظ ہیں، ولا یہتدون، اس کے اندر وحی آ جاتی ہے، وحی کی ڈائریکشن، وحی کی گائیڈنس، یہ یہتدون کے اندر آ جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن جب وہ وزڈم کی بات کرتا ہے اور وحی کی ڈائریکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے وزڈم کو لے کر آتا ہے، پہلے انسانی انٹلیکٹ کو لے کر آتا ہے۔ کیوں کہ اسی سے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ اب سمجھ آئی قرآن کے الفاظ، ان کی ترتیب، پہلے کس چیز کو لے کر آتا ہے، پھر بعد میں کس چیز کو لے کر آتا ہے۔ یعنی قرآن کریم ہر چیز کو پریورٹی بیس پہ بیان کرتا ہے کہ پہلے نمبر پہ پریورٹی کس کی ہے، دوسرے نمبر پر پریورٹی کس کی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ کس کو پریورٹی دے رہا ہے، انسانی عقل کو، وزڈم کو، انٹلیکٹ کو، وحی کی ہدایت کو بعد میں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ وحی کی ہدایت تو انسانی انٹلیکٹ یا کوگنیٹیو پروسیس سے سمجھ آئے گی۔ اگر انسان کوگنیٹیو پروسیس سے کام نہیں لیتا، یعنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، انٹلیکٹ، وزڈم، اس کو استعمال کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ جو ڈسٹنکشن ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم عقل سے کام لوگے تو یہ ڈسٹنکشن تمہاری عقل کی روح سے تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہیں تمیز ہو جائے گی۔ ڈسٹنکشن تمیز کو کہتے ہیں نا، ڈفرنس صحیح اور غلط میں تمہیں سمجھ آ جائے گا، حق اور باطل میں، جائز ناجائز میں، غلط اور صحیح میں۔ کہتا ہے یہ ڈسٹنکشن یہ عقل و فکر کی روح سے تم معلوم کر سکتے ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں، چونکہ وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اس لیے تم ان کی جب پیروی کر رہے ہو تو تم بھی پھر عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، تو تم بھی پھر اسی ڈگر پر چلے گئے۔ اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ تم عقل و فکر سے کام لیتے اور اس کے مطابق صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے۔ جب تم نے عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیا، اینالیٹیکل پروسیس ہی نہیں ہوا، اور جو تم نے جیسے آباء و اجداد سے دیکھا ویسے ہی اس کو صحیح مان لیا اور اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہو، تو جو ہم نے تمہیں عقل و فکر دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، تو یہ جو ڈیٹا ریسیو کرنے کی جو تمہیں صلاحیت دی ہے اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے جو انٹلیکٹ دیا ہے، جو برین دیا ہے، اس سے بھی کام نہیں لیا، تو پھر بتاؤ تمہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ تو تم تو ان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو۔ جب ان سے کام ہی نہیں لے رہے تو تمہیں سمجھ کیسے آئے گی کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ تم تو پھر وہ بالکل وہ بھیڑ چال ہوتی ہے کہ جیسے آگے بھیڑ چلی جا رہی ہے ویسے پچھلی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہیں، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو بھیڑ جا رہی ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی، وہ غلط جا رہی ہو صحیح جا رہی ہو، پچھلی بھیڑوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لیول سے نیچے گر جاتے ہیں، پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں۔ جو انسان عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ ایک تو اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، پھر اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، انسانیت کے مقام کے اوپر نہیں رہتے۔ انسانیت کا مقام تو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان عقل و فکر سے کام لے۔ اگر عقل و فکر سے کام نہیں لے گا تو وہ تو انسانی سطح کے اوپر رہتا ہی نہیں۔ مسلمان ہونا تو بہت بات کی بات ہے، یعنی یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو انسان ہی نہیں تھے، انسانی سطح کے اوپر ہی نہیں تھے۔ اسلام یا دین تو بعد میں آتا ہے، قرآن تو بعد میں آتا ہے، پہلے انسان تو بنے۔ انسان کون ہوتے ہیں؟ جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو انسانی سطح کے اوپر بھی نہیں ہیں، اگر ہوتے تو کم از کم عقل و فکر تو استعمال کرتے، انٹلیکٹ یا وزڈم تو استعمال کرتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو پہلی چیز وہ کہتا ہے عقل و فکر۔ وہ کہتا ہے اگر تمہاری عقل و فکر اگر سلیم ہو،
اگر سلیم العقل ہو، صحیح عقل کو استعمال کرنے والے ہو، تو کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ کے تحت تم ایک وقت آتا ہے کہ مار کھا کے، زمانے کی تھپیڑے کھا کے، تجربے کر کے تم صحیح جگہ پر پہنچ جاؤ گے، صحیح پوائنٹ پر پہنچ جاؤ گے، لیکن اس میں وقت بہت لگے گا، اس میں انرجی بڑی ویسٹ ہوگی، اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہوگا، تو لیکن بالآخر پہنچ جاؤ گے، لیکن اس میں پھر نسلیں تباہ ہو جائیں گی، وقت بہت لگے گا۔ تو کہتا ہے ہم نے تمہیں بنے بنائے قوانین اپنی کتاب کے اندر دے دیے ہیں، بس تم ان کو سمجھو اور اپلائی کر لو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو ایک چیز تو وہی کہہ رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس عقل و فکر ہی نہیں، یعنی وہ انسانی سطح کے اوپر ہی نہیں، اور دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ولا یہتدون، ان کے پاس تو وحی کی گائیڈنس بھی نہیں، ان کے پاس تو وحی کی ڈائریکشن ہی نہیں۔ تو ان کے جن کے آباء و اجداد کے پاس نہ وزڈم ہو، نہ قرآن کی ڈائریکشن ہو، تو کہتا ہے ان کی جب تم پیروی کرو گے تو تم بھٹکو گے نہیں تو اور کیا کرو گے، تم ذلیل و خوار نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا۔ تو یہ چیز قرآن کریم بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ جب جو قوم قرآن کے ضابطوں کو چھوڑتی ہے تو وہ پھر عقل و فکر کی سطح سے بھی نیچے گر جاتی ہے، وہ انسانیت کی سطح کے اوپر نہیں رہتی، کیونکہ وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتی۔ مذہب جو ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کی عقل و فکر کے اوپر تالے لگاتا ہے کہ یہ سوچنا سمجھنا بند کر دے۔ جب انسان سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے پھر وہ مذہب پر رہ سکتا ہے۔ جو شخص تھنکنگ کا عمل کر رہا ہو وہ کسی مذہب کے اوپر رہ ہی نہیں سکتا، وہ جوڈیزم ہو، وہ کرسچینٹی ہو، وہ یہ سو کالڈ اسلام ہو، وہ مجوسی ہو، وہ زرتشت ہو، وہ ہندوازم ہو، کوئی بھی جین مت ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب، جب انسان عقل و فکر کو استعمال کرے گا، خالی عقل و فکر، ابھی کتاب اللہ کی بات نہیں ہو رہی، تو انسان تو اس مذہب پر رہ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ قرآن کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی چیز، اگر کوئی انٹارکٹیکا کے وہ گلیشیئرز میں بیٹھا ہوا کوئی انسان وہ کہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں کتاب اللہ کیا ہوتی ہے، تو وہ بھی بری الذمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو عقل دی ہوئی اللہ نے۔ اگر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکا یا قرآن اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، اگر پہنچا ہے تو وہ اس کے عربک ٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکا، یہ تو جو مسلمان ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ بھی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو انٹارکٹیکا گلیشیئر میں بیٹھا ہوا، وہ جو برفانی تودوں میں بیٹھے ہوئے کوئی انسان، تو وہ تو بالکل ہی نہیں جانتے، ان کی تو یہ زبان ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان کے پاس کتاب اللہ نہیں پہنچی، جو پہنچ بھی گئی تو وہ اس کو سمجھتے نہیں کیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی مذہبی ترجمہ آ گیا تو وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ اللہ میاں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتاب اللہ کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، میں نے تو دیکھی نہیں۔ تو اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بھی ذمہ دار بنایا ہوا، کیوں کہ ہم نے اس کو برین نہیں دیا، ہم نے اس کو انٹلیکٹ نہیں دیا، اس کو ہم نے آبزرو کرنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں، اس کو ہم نے سننے کے لیے کان نہیں دیے، یہ جو ڈیٹا ریسیو کرتا ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے برین نہیں دیا، اینالیٹیکل پروسیس اس کے اندر نہیں رکھا، اس کی صلاحیت نہیں رکھی، ریشنل ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رکھی، اس نے کام نہیں لیا، لہٰذا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ نہیں جی میں تو ذمہ داری نہیں ہوں، جواب دہی نہیں ہوں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کو عقل دی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کہیں بھی اسکیپ نہیں دیتا کسی بھی مجرم کو۔ یہ جو قرآن ہے اس کو آپ پڑھیں، آپ کو کسی بھی جرم کے لیے کسی بھی آپ کو کہیں بھی جگہ کسی بھی جگہ اسکیپ نہیں ملے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جامع اللہ کا قانون کہ مجرم کو کہیں بھی فرار حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی احاطہ کرنے والی آیات ہیں۔ تو ایک تو یہ عقل آ گئی، میں نے بتایا کیا ہوتی ہے، لا یاکلون شیئن کیا چیز ہے، اور آگے کہہ رہا ہے ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ قرآن کی، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ اس کے اوپر بھی نہیں ہے۔ تو پہلے کس کو لے کر آ رہا ہے؟ عقل کو، انٹلیکٹ کو، وزڈم کو۔ دوسرے نمبر پر کس کو لے کر آ رہا ہے؟ وحی کی ہدایت کو۔
وحی کی ڈائریکشن کو، گائیڈنس کو دوسرے نمبر پر لے کر آ رہا ہے۔ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انٹلیکٹ کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو آباء و اجداد جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، انٹلیکٹ بھی نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، اور کیا ہے؟ وحی کی ہدایت رہنمائی وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ فلاح پالیں گے؟ نہ ان کے آباء و اجداد، نہ ان کی پیروی کرنے والے، دونوں جو لوگ ہیں دونوں قسم کے یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ قرآن کریم آج بتا رہا ہے جہنمی معاشرہ یا جہنمی اقوام کی، قرآن کریم یہ دو چیزیں بتا رہا ہے۔ اسی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ قومیں جہنمی ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلنے والی ہیں، جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جو قرآن کی ہدایت کے اوپر نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن کے اوپر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں دیکھ لو یہ جو قومیں ہیں یہ جہنمی قومیں ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو آپ سمجھیں تو یہ ہے وہی میسج میرا آخری، ثم تتفکروا، تھنک اگین کا میسج، بڑا جامع میسج ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اسی کے اوپر یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ تھنک اگین، سوچیں۔ جو لوگ بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ دنیا میں پھر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی ایگو، ان کی غیرت، حمیت، ان کی خود مختاری، آزادی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں مسلم اقوام جتنی بھی ہے، وہ جس ملک میں بھی رہ رہے ہوں، ان کے پاس تیل کی دولت بھی کیوں نہ ہو، سونے کے ذخائر بھی کیوں نہ ہو، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لا یاکلون شیئا ولا یہتدون۔ دو چیزیں وجہ بن رہی ہیں کہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، اور جو اللہ کے ضابطے ہیں، جو اس کی وحی ہے، جو اس کی ڈائریکشن ہے، گائیڈنس ہے، اس سے کام نہیں لے رہے، اس لیے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، یہ آپ جو ہیں اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا تھنک اگین کا، کوئی سلوشن نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھا لیں، فلسفہ کی، ادب کی، جتنا مرضی پڑھا لیں، جتنے مرضی آپ پروگرام کر لیں، وعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد کر لیں، جب تک یہ لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی کہ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، قرآن کی ہدایت کے اوپر نہیں ہے، تباہی اور بربادی ان کے ساتھ چمٹی رہے گی، بھوک، خوف کا عذاب ان کے اوپر مسلط رہے گا۔ تو میری ویڈیوز جو ہیں آپ کو یہی قرآن کریم کا جو ثم تتفکروا اس کی ترغیب دلانے کے لیے۔ شکریہ۔